آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور ایک ہم آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھی ہیں۔ وہ اس وقت سیاسی قیدی ہیں، پولیٹیکل پرزنر ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر ڈاکیومنٹ ہم نے کیا ہے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور خصوصی طور پر پچھلے 3-4 سالوں میں جس طرح سے فسطائیت آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر۔ حال ہی میں ہماری جو ساتھی دوست ایک انقلابی وکیل ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا صاحب کو سزا ہوئی، ایک ٹویٹ کرنے پہ 17 سال سزا ہوئی۔ ہمارے ساتھی علی وزیر اس وقت جیل میں ہیں، ڈاکٹر مارا ملوک صاحبہ جیل میں ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر پی ٹی آئی کے کئی جو کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ ایم پی او کے تحت سندھ کے اندر انہوں نے لوگوں کو پھر سے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں کو ہراساں کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ کراچی میں 93 اس وقت لوگ ہیں جن کے اریسٹ آرڈر نکلے ہیں ایم پی او کے تحت، اور یہی کچھ اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے۔ فیصل آباد میں ہم کل تھے، وہاں پہ بھی یہی ہمیں ساری خبر ملی کس طرح سے جو انتظامیہ ہے وہ دہشت پھیلا رہی ہے، وہ تاجروں پہ پریشر ڈال رہی ہے، وہ طلباء پہ پریشر ڈال رہی ہے، مزدور کسان لیڈروں پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ تحریک سے دور رہیں۔ اور تحریک کیا ہے؟ تحریک اس وقت 8 فروری کا جو اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہ 8 فروری کو پاکستان بند ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ بہت ہم نے کلیئرلی ہمارے جو لیڈران ہیں اچھائی صاحب بھی، علامہ ناصر عباس صاحب بھی، مصطفیٰ کوکر صاحب بھی اور دیگر تمام لیڈران نے بڑے کھل کے اس کی وضاحت دی ہے کہ کیوں ہم 8 فروری کو مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ 8 فروری وہ دن ہے جس دن پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا، جمہوریت کو پامال کیا گیا، بنیادی قدروں کو پامال کیا گیا۔ کیونکہ جمہوریت کے اندر، آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم حاکم جو ہیں اس ملک کے وہ عوام ہیں، لیکن عوام سے ان کا حاکمیت کا حق چھینا گیا، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا نے دیکھا کس طرح سے ووٹ چوری کیا گیا، بلکہ چوری بھی نہیں، ڈاکہ ڈالا گیا، کھلے عام بدماشی کی گئی، اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا گیا، پکڑ دھکڑ کی گئی، خواتین کو ہراساں کیا گیا، ان گھروں کے اندر ریڈ ہوئی، راتوں کو ریڈ کر کر کے نوجوانوں کو ہراساں کیا گیا، خواتین کو ہراساں کیا گیا، جو بزرگ ہیں انہیں ہراساں کیا گیا۔ یعنی پاکستان کے اندر نہ صرف قانون بلکہ جو ہماری آپ سمجھیں جو قدریں ہیں، ہمارے معاشی قدریں ہیں، ان کو بھی پامال کیا گیا، نظر انداز کیا گیا۔ تو اس سب کے خلاف 8 فروری کو ایک اعلان بغاوت ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے خصوصی طور پہ وہ اپنے جو سارے دکانیں ہیں انہیں بند رکھیں۔ اس وقت ہر ڈسٹرکٹ میں اس فسطائیت کے باوجود جو نوجوان ہیں وہ ٹولیوں میں جا جا کے تاجروں سے مل رہے ہیں، مارکیٹوں میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہیں قائل کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کہ کیا ہم باقی زندہ قوم ہیں یا زندہ لاشیں بن چکے ہیں۔ اور 8 فروری کو ہم نے ایک تحریک کا آغاز کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم باقی ایک زندہ قوم ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری رپورٹ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ شایان بشیر صاحب ہیں جو سب سے پہلے بات رکھیں گے، یہ سابق پی ٹی آئی پنجاب کے اسپوکس پرسن بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کو آتھر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ اس رپورٹ کے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور شایان بشیر نے مل کے رپورٹ لکھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پچھلے 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر ہیومن رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، ایک فسطائی نظام یہاں پہ مسلط کیا گیا، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے رپورٹ لکھی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی پریزیڈنٹ بھی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ہم نے یہ مین چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی یہ چیزوں کو آپس میں ایک پیٹرن ہے، جس طریقے سے یہاں پر چیزیں ایک کنٹرول کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو ختم کیا جا رہا ہے، فریڈم آف اسپیچ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ٹولز کیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کو میڈیکل کے لیے لے کے گیا وداؤٹ فیملی کو، ان کے پرسنل ڈاکٹر سے بھی نہیں ملاقات کرائی گئی۔ یہ بیسکلی ایک وائلیشن ہے منڈیلا رائٹس کی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی، اور ہر طرح کے مطلب مینیول کی اور لا کی۔ ان کی فیملی کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا، اور اتنے بڑے لیڈر ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، وداؤٹ سیکورٹی پروٹوکولز ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔
تو یہ سب سے بڑا کنسرن ہے ہمارا. اور خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو مسلسل طور پہ پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی, اور ان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ایک سیل میں بند رکھتے ہیں اور وہاں کی لائٹیں بھی بند رکھتے ہیں. وہاں پہ خان صاحب کو کسی سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیوی کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی پرانی یاد اس کی یاد کراؤں تو 25 مئی 2022 کے اندر جب لانگ مارچ ہوئی تو اس کے لانگ مارچ سے پہلے چادر چار دیواری کا جس طریقے سے تقدس کا مال ہونا شروع ہوا ادھر پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خاص کر, تو اس کی مثال پہلے نہیں دیکھی جاتی. تو یہ ایک سسٹم 2022 میں مئی میں شروع ہوا, اور ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی بھی توڑی گئی, فائرنگ کی گئی جب وہ لاہور سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک ہمارا پی ٹی آئی کا ورکر فیصل عباس جو کہ جس کو راوی برج سے نیچے پھینک کے قتل کر دیا گیا, تو یہ ایک وہاں سے کام شروع ہوا, اور اس کے بعد یہ تسلسل بڑھتا گیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کو اس کے بعد مرڈر کیا گیا. عمران خان کے اوپر نومبر 3 2022 کو فائرنگ ہوئی, اور جو بندہ جس نے کنفیس کیا کہ میں نے فائرنگ کی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا, اور جس کو خان صاحب نے کہا کہ جس کے لیے انہوں نے جن کے اوپر 3 لوگوں پہ ایف آئی آر کٹوانی تھی وہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی آج تک. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ذلے شاہ ایک ہمارا پی ٹی آئی کا ورکر تھا, اسپیشل نیڈز کا انسان تھا, اس کو آٹزم تھا. اس کو انہوں نے اٹھایا اور بے دردی سے انہوں نے اس کو کلب ٹو ڈیتھ کیا, ان کو ڈنڈے مار مار کے اس کو مارا, اور بعد میں یہ کہا گیا کہ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور پھر اس کی جب فوٹیج نکلی تو بیک فٹ پہ گئی, ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی, اور ان دی اینڈ اس کی خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی کہ یہ جی انہوں نے مرڈر کیا, جبکہ سب فیکٹس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. پھر ایک انفورسڈ ڈسپیرنسز کا سلسلہ شروع ہوا, لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا. اس کی آپ دیکھیں کہ یہ مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ بلوچستان میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر مہران بلوچ نے بھی آواز اٹھائی, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے انفورسڈ ڈسپیرنسز کا شروع ہوا, جو کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا. اب جہاں تک عمران خان صاحب کی انکارسریشن کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی جو قید تنہائی ہے, جس طرح ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے, اس کی مذمت یونائٹڈ نیشنز آربیٹری ورکنگ گروپ نے بھی کی. اب جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے, اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جرنلسٹ پہ آپ کی جو جرنلسٹ برادری ہے اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, جس میں سے کچھ نام مطیع اللہ جان ہے, سراب برکت ہے, عمران ریاض خان ہے, شاکر روان ہے, آغا سرور ہے, تو ان کے اوپر بھی کسی کو اغوا کیا, کسی پہ کیسز بنائے, اب پیکا لگا رہے ہیں. ایمان رضاری کو بھی پیکا کے اندر انہوں نے سزا دی ٹویٹ کرنے کے لیے. تو حالانکہ ان میں سے کسی نے کچھ کانسٹیٹیوشن نہیں توڑی تھی, نہ کچھ انلیگل کیا.